إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی فہما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص، جس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں سرتاج الرسل، ختم الرسل، امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، جب آپ کسی نظریے کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو یہ یقین ہو، آپ کو یہ علم ہو، آپ کو یہ معلوم ہو کہ جس نظریے پر میں کھڑا ہوں یہ سچا نظریہ ہے اور سچا عقیدہ ہے، تو پھر آپ کے لیے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، آپ کو آزمایا نہ جائے، آپ کو تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو نظریہ اور عقیدہ بیان کیا، جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اپنی قوم کو تمام تر دلائل کے میدان میں لاجواب کر دیا. اور جب قوم دلائل کے میدان میں لاجواب ہو گئی تو قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. جب قوم لاجواب ہو گئی انہوں نے یہ کہا کہ اب یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں آگ میں ڈال دیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فانجاه الله من النار. ہم نے انہیں آگ سے نجات دے دی، ہم نے انہیں آگ سے بچا لیا. اور جو گزشتہ جمعے ہم نے آخری آیت مبارکہ جس پر ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچایا بلکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے بہت بڑا نمونہ چھوڑ دیا کہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ گلزار بنتی کب ہے؟ جب بندہ عقیدے اور نظریے پر کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ ڈٹ جاتا ہے. اور اللہ نے کتاب اللہ میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہیں کاہے کا ڈر، انہیں کس بات کا غم، انہیں کس بات کا خوف؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت میں، وہ تو عقیدہ توحید میں ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں.
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب قوم لاجواب ہو گئی، آگ میں بھی ڈالا، وہ ان کے لیے الٹا وبال بن گیا قوم کے لیے، تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہاں رہنا مشکل بنا دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے ان کا ہجرت کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ اچھا، اب ہجرت جو انہوں نے کی، یہ ان کی دعوت کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے۔ یعنی جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، جس طرح کی وہ دعوت دے رہے تھے، اس سوسائٹی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ آج باتیں کریں، اللہ رسول کی بات آپ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، آپ ابھی تک مکے مدینے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ابھی پتھر کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پرانی بات ہے، یہاں ہمارے ملک میں ایک جرنیل ہوا کرتا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم نے یوں نہ کیا تو ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ چلے تو ویسے بھی ہم گئے، لیکن ہم نے استقامت اختیار نہیں کی، ہم ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوئے، ہم اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹے نہیں۔ اور ہمارے پڑوس میں حکومت ہے، ان کے پلے کچھ نہیں رکھتا، کھٹی بچا کو، لیکن آج انہوں نے وہ بتوں کے مجسمے توڑ دیے، سودا بازی نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں وہ سرخرو ہیں، وہ کھڑے ہوئے پھر بھی، اور ہم ایک ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، اور ہم ابھی آج بھی منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ یہ وہ فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا تو تھوڑی بھی ختم ہو جانی ہے، زیادہ بھی ختم ہو جانی ہے، اینڈ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس نے اللہ کے لیے کیا قربانی دی ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا سٹرگل کی ہے، یہ اللہ کی نظروں میں کیسا تھا، اللہ کی بک میں یہ گڈ تھا کہ نہیں تھا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس توحید کی بات کی، اس توحید کا تقاضا کیا تھا کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، وہاں غیروں کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار بھی کیا جائے۔ اور انہوں نے کیا اس بات کا انکار بھی کیا، صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ مشرکین اور ان کے شرکاء سے عداوت کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں ان سے کوئی الفت اور محبت نہیں کر سکتا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ جو موحد انسان ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، وہ اپنے پختہ نظریات اور عقائد کے اوپر اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ اس کا توحید پر کھڑا رہنا اس کے مخالفوں کے دل میں ایسے کانٹے کی طرح بھٹکتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی دعوت قبول لی اور اپنی قوم سے پھر برات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میرا تمہارے ساتھ خونی رشتہ ہے، لیکن اب بات اللہ کی آ گئی، اب بات اللہ کی توحید کی آ گئی ہے۔ جب تک تم اللہ کی توحید پر نہیں آ جاتے، میں ڈنکے کی چوٹ پر تمہارے ساتھ برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کیا کہ قوم کو ایک ہی دن نہیں، ان کو ڈے ون سے ہم بیان کرتے آئے پچھلے دو جمعوں سے، ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اپنے والد کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے بادشاہ کو دعوت دی۔ اب جو قوم جنگ پر آ گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھیے میری اور آپ کی کوئی ذاتی رنجش اور چپکلش نہیں ہے، میں تو اللہ کی بات کرتا ہوں، میں تو اللہ کی توحید کی بات کرتا ہوں۔ تو بنی نوع انسان کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو معیار قرار دے دیا ہے۔ سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، سیدنا ابراہیم نے کہا بھائی بس ہو گئی ہے، اب میں تم سے اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو ان سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ایسے لائن کھینچ کہ دیکھو اس
سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے باز نہیں آ رہے ہو. اب میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو ان سے میں اعلان برات کرتا ہوں. کفرنا بکم، میں تمہارا انکار بھی کرتا ہوں، ان جھوٹے معبودوں کا انکار بھی کرتا ہوں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اب میرے درمیان اور تمہارے درمیان دوستی نہیں، دشمنی، واضح جنگ ہے. کب تک؟ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. یہ وہ کھری دعوت ہے، یہ وہ سیدھی اور سچی دعوت ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین مکہ کے سامنے دعوت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھا کہ دیکھیے لات، منات، عزا، حبل، یہ تمہارے دیویاں اور دیوتا، یہ جھوٹے معبود، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور اس لیے جو میرا کلمہ ہے وہ لام الف زبر لا سے شروع ہوا کہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی کیسے تسلیم کر لوں میں کسی کو الہ اللہ کے ہوتے ہیں؟ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. اور مشرکین مکہ کا سنگل مطالبہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کوئی ان باپوں بھوکوں کو بھی کسی جگہ ایڈجسٹ کرے نا، ان کو بھی کسی جگہ کوئی چلو سال میں ایک آدھ بار ہم ان کے ساتھ بھی اپنا وہ راجہ راضی کر لیا کرے. تو قرآن واضح اتر گیا، کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. باقی میدان کھلا ہے، مرضی کرو گے تم. لکم دینکم ولی دین، پھر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. اب انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہ حالات بنا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑا، ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ بیت اللہ کو چھوڑنے کو کہاں دل کرتا تھا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روز شکایتیں آتی، روز صحابہ آ کر پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، بتائیے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تو مار مار کر کافروں نے ہمارا برکس نکال دیا ہے، اللہ کہیں اللہ ہماری مدد کرے. سوشل بائیکاٹ ہوا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں چلے گئے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح کی سختی کیوں آتی ہے؟ جب بندہ نظریے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جس بندے کا نظریہ توحید ہو اور اس کو پتا ہو یہ جتنا بھی میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ وہ نیکی خالص ہو اللہ کے واسطے، وہ اللہ کی رضا کے واسطے ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس نظریے کی قیمت ادا کی. قیمت اور کیا قیمت ادا کی؟ اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیٹھے ہوئے، ایک صحابی مجلس میں داخل ہوتے ہیں، اس صحابی کا نام سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ امیر المومنین کو کہتے ہیں حضرت جی یہ جو خباب ہے نا اس سے فرمائش تو کریں، اس سے درخواست کریں یہ اپنی قبول اسلام کی داستان سنائے ہمیں، جب یہ ایمان لے کر آیا تھا ہمیں اپنا واقعہ تو سنائے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یار خباب بتاؤ تو صحیح، جب تم نے اپنے عقیدہ توحید پر ڈٹ جانے کا اعلان کیا، جب تم نے نظریہ توحید پہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تو تمہارے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر چھوڑے، بڑی مشکل بات ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اگر میں نے داستان شروع کر دی ویسی دکھی بات ہے آپ سن نہیں سکیں گے، رہنے دیں. کہا پھر بھی خباب بتاؤ تو صحیح. سوچئے ذرا اس بات پر، میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں بائی برتھ مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مجھے اسلام کی قیمت معلوم نہیں ہے، مجھے اس کی فقت اور حیثیت کا اندازہ نہیں ہے.
سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے میرے ساتھی، وہ جو داستان ایمان ہے وہ میری کمر کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ایسے اپنی کمر سے قمیض ہٹایا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی. صحابہ نے کہا خباب تیری کمر پہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تمہاری ہڈیوں کا گوشت کہاں چلا گیا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ میں نے ایمان اور اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور کہا بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا پیش آیا؟ کہا میں مکہ میں رہتا تھا، میری تلواروں کی دکان تھی، میں لوگوں کو تلواریں بنا بنا کر دیا کرتا تھا، میری پروڈکٹ بڑی مشہور تھی، دور دور سے لوگ آرڈر پر مجھ سے تلواریں بنایا کرتے تھے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یار خباب یہ کوئی زندگی ہے؟ صبح آتا ہے، دکان کھولتا ہے، لوہا کوٹتا ہے، تلواریں بناتا ہے، شام کو دکان بند کر کے گھر چلا جاتا ہے. یہ ایسی زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی میں سوچنا نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے، اللہ کی توحید بھی کوئی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ تو دل میں خیال آ گیا. ایسے دل میں ایمان نے لڑائی لی تو پوچھتے پوچھتے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروایا کہ حضور میں تو لوہا کوٹنے والا بندہ ہوں، میں کوئی معاشرے میں بڑا رتبے اور عہدے والا بندہ نہیں ہوں، میرا کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا خباب تمہیں پتہ ہے مسلمان ہونے کی قیمت کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی قیمت سرداران قریش سے ٹکر لینا ہے، لے لو گے؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کا جی میں لے. اور بعد میں جب کلمہ پڑھا کر ان کو رخصت کیا تو کہا اس طرح کرنا، اب اس کو خفیہ رکھنا، بھی ابھی لوگوں سے زیادہ ظاہر نہ کرنا. تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تو پہلے بھی نظام چل ہی رہا تھا، اب جب میں کلمہ پڑھوں گا تو میں لوگوں کو، میرا کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا لوگوں سے، اور میں کہیں تو نمایاں ہوں نا، لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. چلے گئے دکان پر، دکان کھولی، بندے آنے شروع ہو گئے، کسٹمر، کہانی چھیڑ دی، ایسے بات شروع کر دی. ہاں جی آپ بھی اپنی دکان کی مسند پر بیٹھیں، آپ کے پاس پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، بات کیا کریں، اپنے کسٹمرز کو دعوت توحید دیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ دیکھو یہ تیرا اور میرا لین دین ہے، بھائی اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ لیکن مشکل کام ہے. اور تسی اپنے کام نال کام رکھو، تسی بیرن بیچنے نے بیرن بیچ، تسی نواں کام شروع کر لیں، مسجد والے مسئلے تو دکانیں شروع کر لیں. مشکل ہوتا ہے، حالانکہ یہ حق بنتا ہے میرا اور آپ کا کریں. اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. ایسی کتابیں، ایسے رسالے، ایسی دعائیں، ایسی لوگوں کو آپ گفٹ کریں سامان کے ساتھ تاکہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو. تو سیدنا خباب نے بھٹی بھی چلائی ہوئی ہے، لوہا بھی گرم ہو رہا ہے، آنے والے بندوں سے بات بھی کر رہے ہیں یار یہ کیا زندگی ہے، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یار یہ ایسے ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارا خالق ہے؟ ارے اللہ کی بھی کوئی اللہ کی بندگی بھی ہونی چاہیے. یہ کیا زندگی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، مٹی کے، پتھر کے، لکڑ کے، پھر انہیں پوجنا شروع کر دیتے. اب کئیوں نے کہا یار خباب یہ تیری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات باہر نہ کرنا، اگر پتہ چل گیا تو سرداران قریش تو پہلے بڑے غصے میں لال پیلے ہو پھر رہے، یہ تمہاری ساری دکان تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دینی ہے. تو سیدنا خباب جو تھے وہ ام انمار نامی خاتون کے غلام تھے. اس کو پتہ چلا کہ میرا غلام ہے، کھاتا میرا ہے، نوکر میرا ہے، اور یہ اللہ کی توحید کی باتیں کرتا ہے. ایسے غصے میں پھنکارتی ہوئی آئی اور کہا خباب تو سنا بے دین ہو گیا، خباب تجھ پر میرے ماں باپ قربان. سیدنا خباب نے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لا کر کہا بی بے دین تو پہلے تھا، اب تو میں ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، اب تو میں نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کہا تیری جرأت کیسے ہوئی؟ وہ لوہے کا راڈ جو گرم ہو رہا تھا بھٹی میں، جس کو کوٹ کر تلوار بنانی تھی، وہ ایسے غصے میں کھینچا اور سیدنا خباب کے کان کے نیچے یہاں سے دھنسا دیا. ایک لمحے کے لیے سوچیے بندہ کتنا ایک مضبوط ہے، لوہے لکڑی کا تو نہیں ہے نا. وہ گوشت میں ایسے پیوست ہو گیا. سیدنا خباب بے ہوش ہو کر گر پڑے، پانی شانی چہرے پہ ڈالا، جب ہوش میں آئے
تو ام انمار نے ایک پاؤں سیدنا خباب کی چھاتی پہ رکھا اور کہی تیرا دماغ ٹھکانے آیا بھائی، اب نام لو گے اللہ کا؟ سیدنا خباب نے کیا بات کرتی ہو، اللہ کے نام لینے میں جو لذت ہے، توحید کے اوپر کھڑا ہونے میں جو لذت ہے، وہ تو اور کسی چیز میں ہے نہیں۔ اس کو اور زیادہ تپ چڑھی، اسے ایک اور سلاخ نکالی، وہ اس طرف داؤ، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پھر پوچھا، کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے لیے تکلیف میں جو لذت ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس کو اور زیادہ غصہ ہے، اس نے منادی کروا دی، اس نے کہا کہ گستاخ کا علاج کریں ہم۔ مکے کے باہر اعلان ہو گیا، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ گئے، ایسے کوئلے لا دیے گئے، کوئلوں کو بالکل لال کر دیا گیا۔ تو سیدنا خباب کو کہا اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، چھوڑ دو یہ باتیں۔ پوری سوسائٹی میں دیکھ لو کوئی بھی عقل مند بندہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیوں اپنی جان کے دشمن ہو؟ ابھی تمہیں کوئلوں پر لٹائیں گے، تمہاری جان نکل جائے گی، چھوڑ دو یہ بات۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں یہ بات چھوڑ دوں گا تو پیچھے بچے گا کیا؟ اگر میں اللہ کی توحید چھوڑ دوں تو پیچھے کیا بچے گا؟ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یہ اللہ کی توحید کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر میں اللہ کی توحید پر نہ رہوں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کہ میں نے خالق کا انکار کر دیا، میں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں لیٹنا منظور ہے، اللہ کی توحید چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ پھر کیا تھا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا اور وہ کوئلے سیدنا خباب کی چربی پگھلی، گوشت پگھلا اور وہ کوئلے بجھ گئے۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے میرے ایمان لانے کی داستان، یہ ہے میری توحید پر کھڑے ہونے کی داستان، یہ ہے میرا اسلام اور عقیدہ اور نظریہ پر ڈٹے رہنے کی داستان۔ حضرات گرامی قدر، یہی سیدنا خباب جب اس تکلیف سے گزرے تو ایک دن بارگاہ رسالت میں آئے، حضور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرے نا کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ کب آنی اللہ کی مدد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک چھوڑ کر آگے ہو کر بیٹھ گئے اور کیا فرمایا خباب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کو یوں آزمایا گیا کہ لوہے کی آری کے ساتھ ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا گیا۔ سیدنا خباب بھی اپنا گوشت جلوا کر آئے تھے، لیکن یہ سوتا اتنا قیمتی ہے، یہ بات اتنی قیمتی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان برات کیا اور کہا میں انکار کرتا ہوں تمہارا، میں نہیں تمہارے ساتھ، اس مسئلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میری اور تمہاری جنگ ہے اس وقت تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ ہجرت کر لی، اللہ اکبر۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکلتے ہوئے اپنے باپ کو بھلا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی میں آپ کے لیے دعائیں بخشش کرتا رہوں گا تا وقت ہے کہ میرا اللہ، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 114، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب سیدنا ابراہیم کو اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ تمہارا باپ جو ہے اس کے لیے تمہاری دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو باپ سے بھی اعلان برات کر دیا کہ باپ اب اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے ہجرت، یہ ہے نظریے پر کھڑا ہونا، یہ ہے عقیدے پر ڈٹنا، یہ ہے عقیدے کے اوپر کھڑا ہونا، اور یہ بہت ضروری ہے عقیدے کے اوپر کھڑا ہونا۔ بندے کو بچتا کچھ نہیں، بندے کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، قوم نے نکال دیا۔ اب اگلی آزمائش دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قوم نے نکال دیا، ہجرت کے سفر کو اختیار کیا، تو راستے میں جب مصر پہنچے تو مصر کا جو فرعون تھا اس وقت کا، جس کا نام سنان بن الوان تھا، یا ایک اور بھی نام آتے، اس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ یہاں سے گزرنے والے قافلے میں جو خوبصورت عورت ہوتی ہے اس کو اپنے حرم میں لے جاتا ہے۔ تو قافلے والوں کے بارے میں اس کے جاسوسوں نے اس کو بتایا کہ یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا ہے اور اس قافلے کے اندر ایک بڑی خوبصورت خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3358، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کو روایت کرتے کہ اس بادشاہ کو، بڑا جابر بادشاہ تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو ان کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ تو سیدنا ابراہیم نے سیدہ سارہ کو کہا کہ دیکھیے یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے یہ جو خاتون ہے یہ کون ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو بھی اس کو جا کر اسی طرح ہی کہنا، کیونکہ اس وقت اس پورے روئے زمین پر لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیری، تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی اور اللہ کی توحید پر نہیں ہے، تو لہذا وہ تم سے سوال کرے گا کہ تو کہہ دینا کہ میری بہن۔ اللہ، جب سیدہ سارہ اس کے پاس گئی تو اس نے دیکھتے ہی سیدہ سارہ کے اوپر جھپٹ پڑا، عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ جب اس نے ایسے آگے ہاتھ اٹھایا تو اس کے دو قسم کے ترجمے ہوئے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا، جب سیدہ سارہ اس کے بعد داخل ہوئی تو اس نے ایسے ان کو پکڑنے کی کوشش کی جیسے ان کو کھانا چاہتا ہے، یعنی ان کی عزت پر حملہ آور ہوا، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ کے ساتھ، فَأُخِذَ اس کا ہاتھ وہاں ثابت ہو گیا، یا اس کا یہ ترجمہ بھی بہت سارے محدثین نے کیا ہے کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ المهم اب وہ بڑا پریشان ہوا تو اس نے سیدہ سارہ کو کہا کہ اللہ سے دعا کرو میرے لیے دعا کرو اللہ سے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی توحید پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر بندے کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے، اس سے پہلے آگ میں ڈالنے والوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے حفاظت کر لی۔ اب یہ ایک اور آزمائش ہے، ایک اور طرح کی آزمائش ہے، عزت پر حملہ ہوا، اللہ کے لیے ہجرت کی تو اس کا ہاتھ وہاں پر ثابت ہو گیا یا وہ زمین میں دھنس گیا۔ انہوں نے سیدہ سارہ نے ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے دوبارہ حملہ کیا، پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا، تیسری بار اس نے حملہ کیا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو، اپنے ہرکاروں کو بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ بات سنو، یہ انسان ہے یا جن ہے؟ یہ جو عورت میرے پاس تم لے کر آئے ہو یہ مجھے انسان نہیں لگتے۔ تو سیدہ سارہ نے ان کو کہا کہ نہیں ہم انسان ہیں۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ میں تو ان پر حملہ ہی نہیں کر سکا، ان کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکا، یہ تو کہیں اللہ کے بہت پہنچے ہوئے برگزیدہ بندے۔ تو اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ کو خادمہ کے طور پر ان کو دے دیا۔ اب یہاں بھی تاریخی بات میں اور حدیث میں تو اس کی اس طرح وضاحت نہیں ہے کہ وہ جو سیدہ ہاجرہ تھی وہ اس کی بیٹی تھی یا اس کی خادمہ تھی۔ المهم تو سیدہ سارہ جب وہاں سے آئیں تو آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کہاں پر تھے؟ اللہ اکبر، اللہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ مصلی پر تھے، وہ مصلی پر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں یار ہم اللہ کی توحید پر اور ہم بندگی چھوڑ دیں، نہیں، اللہ کو باقاعدہ پکارنا ہے۔ بیوی ادھر گئی ہوئی ہے اور خود مصلی پر ہے، بیوی وہاں پر ہے اور خود مصلی پر ہے، اور مصلی پر اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیری توحید کے لیے کھڑے ہیں۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر کے میدان میں آئے تو رات کو آپ بھی مصلی پر آ گئے نا، اور کیا کہا اللہ کو؟ یا اللہ یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے، یہ 313، یہ اہل توحید، یہ موحدین کی جماعت، اگر آج کے دشمن کے میدان میں یہ ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیری بندگی کون کرے گا؟ تو اہل توحید کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنا مسلح بھی تگڑا رکھا کریں۔ مجھے تھوڑا سا گلہ ہے ہمارے ساتھیوں سے، ہم سنتوں اور نوافل کی اتنی اہمیت نہیں کرتے، ہے تو سچی بات، لیکن یعنی ہمارا جتنا اللہ سے توحید کا تگڑا تعلق ہے اتنا نوافل اور سنتوں کا تگڑا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو
تو مجھے نوافل اور سنتوں کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے. میں اس کا اہتمام کروں, نوافل اور سنتوں کا اہتمام کروں کہ یہ جتنی دیر میں نوافل اور سنتیں پڑھوں گا یہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت اور بندگی کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ ایک آزمائش تھی, وہاں سے سرخرو ہوئے. ایک اور آزمائش ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دوسری آزمائش بھی جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی, وہ انشاءاللہ ہم اگلے دن قربانی کے موضوع پر بیان کریں گے. ایک اور آزمائش کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں جب اولاد سے نوازا تو سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, لیکن اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان کو تم وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی انسان نہیں رہتا, جہاں کوئی چرند پرند بھی نہیں ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل کو پکڑا اور بیت اللہ کے پاس آ کر چھوڑ دیا. اب یہاں ایک اور واقعہ جو میں اصل بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں سے چھوڑ کر واپس پلٹے تو ان کے پاس ایک تھیلا تھا, اس میں بچوں کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں کچھ پانی اور کھجوریں تھے اور کچھ نہیں تھا. تو سیدنا ابراہیم تھوڑا سا آگے جا کر رکے تو پیچھے سے سیدہ ہاجرہ نے آواز دی اور کہا یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء. حضرت جی ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ تو ایسی بستی ہے جہاں نہ انسان ہے, نہ کوئی چیز ہے, نہ کوئی جن ہے, کوئی چیز نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پکارا کہ حضرت جی کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں, کوئی جواب نہیں دیا. تو سیدہ ہاجرہ نے پھر سوال ہی بدل دیا, انہوں نے سوال بدل دیا اور کیا کہا اللہ الذی امرک بہذا, چلو یہ تو بتا دو کہ یہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اس کا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں جی بالکل اللہ نے حکم دیا, اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا. تو پتہ پھر انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا, اللہ اکبر اذا لا یضیعنا, جب اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور میرے بھائیوں میرے عزیزوں دوستوں, یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ بات ہے کہ جب مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اور آپ آگے دیکھیے سیدہ ہاجرہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آ گئی اور سیدنا ابراہیم سریا پہاڑ کے پاس چلے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی, کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں تیرے گھر کے پاس ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, یا اللہ یہاں کے رہنے والوں میں برکت دینا, یا اللہ یہاں اپنے گھر کی رونقیں بڑھا دینا. اللہ اکبر. اور سیدہ ہاجرہ نے کیا کیا, وہ جتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا اس کو کھاتی رہتی, بچے کو فیڈ کراتی رہتی. اللہ اکبر. جب وہ پانی ختم ہو گیا نا ان کے پاس جو تھا ختم ہو گیا تو رزق کی تلاش میں, پانی کی تلاش میں وہ کبھی اس طرح وادی سے نیچے اتری, صفا پر چڑھ گئی, صفا سے مروہ پر چڑھ گئی, مروہ سے صفا پر چڑھ گئی, 7 چکر لگائے. اور اللہ نے ان چکروں کو آج جب بھی ہم سعی کرتے ہیں سعی کا حصہ بنا دیا ہے کہ یہ ام ابراہیم کی وہ یادگار ہے کہ وہ کبھی صفا سے مروہ, کبھی مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, ایسے 7 چکر لگاتے ہیں. لیکن اگلی بات کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کوئی بات کرتا ہے وہ دیکھیں کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھیں کوئی انسان نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی چرند پرند نہیں ہے, کبھی مروہ پر چڑھ کر دیکھیں کوئی انسان نہیں ہے, کوئی قافلہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن پھر کیا ہوا جب 7 بار انہوں نے یہ کام کیا تو فلما اشرفت علی المروہ, پھر جب وہ مروہ پر چڑھی نا تو انہوں نے ایک آواز سنی, فقالت سہل,
انہوں نے دل میں کہا کہ نہیں نہیں تو کتوں آواز آئی ہوئی, یہ کہاں سے آواز آ سکتی ہے. لیکن پھر اگلے ہی لمحے آواز تو کوئی ہے. تسمعت فسمعت عیضا, پھر انہوں نے غور سے سنا, دل کے کانوں کے ساتھ سنا, انہوں نے کہا آواز تو کوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے اللہ کو پکارا. اللہ کو پکار کر کیا کہا, قد اسمعت ان کان عندک غواص. اے اللہ جس نے یہ آواز سنوائی ہے, ہماری آواز بھی سن لی گئی ہے, اب ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی مدد بھی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کو کیا کہا, یا اللہ ہماری کوئی مدد بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3364. فرمایا آواز تو سنی گئی ہے, ان کان عندک غواص, اے غوث اب ہماری مدد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ کو پکارا. فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ, تو پھر کیا دیکھا, ایک فرشتے کو دیکھا جو زمزم کی جگہ ہے. اس فرشتے نے یا تو اپنی ایڑی ماری یا اپنا پر مارا. حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ, یہاں تک کہ پانی نمودار ہو گیا. فَجَعَلَتْ تُحَوِّزُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا. تو سیدہ حاجرہ نے کیا کیا, وہ پانی دیکھا نا تو اس پانی کو روکنے کی کوشش کر لی, ایسے منڈیر بنا تاکہ پانی ضائع نہ ہو, اور جلدی جلدی اس پانی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مشکیزے میں ڈالنا شروع کر دیا. اللہ اللہ اکبر. تو اس کو پیا, اپنے بچے کو پلایا. فقال الملک, تو فرشتے نے کیا کہا, لا تخاف الضیاع, آپ پریشان نہ ہوں. فَإِنَّهَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ, آپ پریشان نہ ہوں, یہ جس جگہ پر آپ ہیں یہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, اسے اثر نو تعمیر کرے گا یہ بچہ اور اس کا باپ. اور پھر ایسے ہوا, اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بھی اس کو لکھا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. انشاءاللہ اس سے آگے ہم آئندہ جو پھر قربانی کے مسائل میں ڈسکس کریں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.